أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكتمون الكتاب. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ میں نے آسمان سے جو نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں، بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، ایسے چلے گا، ویسے چلے گا، جیسے من چاہے ویسے چلے. اسی وجہ سے آج دنیا میں ہمارے لیے پرابلم. اس دنیا میں بڑا ہونا چاہتے ہو تو کہاں ملے گا داتا کو نہیں نکالتا بھاگ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اگر نہ گھبراؤ نہ ڈرو، اگر تمہارے دلوں میں ایمان آیا تو میں بڑا کر دوں گا تمہاری سوسائٹی. اب ہم کبھی کسی کو اپنے رب کو تو نہیں کہہ سکتا کہ میاد اللہ کے قانون میں کوئی چینجنگ نہیں. اب ہم تولتے ہیں کہ ان الذین یکتمون الکتاب، جو چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں سے چھپاتے ہیں. گاؤں نہ ناراض ہو، سماج نہ ناراض ہو، اپنا قبیلہ خاندان نہ ناراض ہو، اور سب کو سمیٹ کے چلو، بنا کے چلو، سب کا ساتھ لے کے چلو، دنیا میں فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ تو اللہ کے ساتھ ہے. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کتاب، اللہ نے جو نازل کیا اس کتاب میں سے یشترون ثمنا قلیلا، اور اس کا قیمت تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے، اور وہ کچھ نہیں کھا رہے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ فائدہ ان کا کچھ نہیں ہو رہا سوائے نار، سوائے آگ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ بہت بڑا دردناک عذاب ہے. اب تولتے ہیں اس دنیا میں نبی کے بعد سارے نبیوں کو ایک طرف نکال دو، نبی اور رسول اللہ کا چوجے کوئی کتنا محنت کر کے ہو نہیں سکتا. اس کے بعد دادا آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنی انسانیت ہے ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ ایک طرف. کیوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اگر میں دیکھ لوں جنت و جہنم کو، اگر ابو بکر صدیق کہتے تھے اگر میں دیکھ لوں آنکھوں سے جنت و جہنم کو، اگر میرے ایمان میں کچھ بھی اضافی نہ ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ایمان وہ لے آیا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ایمان وہ لے آیا ہوں. اس سے زیادہ دیکھ کے ایمان نہ میرا ہوگا. وہ سن کے اتنا ایمان لے آئے تھے. اور ان کی زندگی کا ایک تھوڑا سا نمونہ اللہ نے ان کا نام قرآن میں لیا. لا تحزن ان اللہ معنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جب غار میں چھپے ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پیر کی طرف اپنے پیر کی طرف دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، کیونکہ غار کے دانے پہ کھڑے ہوئے. اللہ نے وہی بھیجی لا تحزن ان اللہ معنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غم کیوں کرتا ہے، تیرے ساتھ اور میرے ساتھ تیسرا میرا اللہ ہے. تو ہم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. ان کا نام قرآن میں آیا. کیوں؟ جنہوں نے کہا تھا ہم جنت جہنم دیکھ لیں ہمارے ایمان میں اضافی نہیں ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے میں ایمان لے آیا ہوں. آج میں بھرا تھا لیکن ساؤنڈ نہیں آیا، پتہ نہیں کیا گڑبڑ تھا. تو نبیوں کے بعد پوری انسانیت میں سب سے جس کا زیادہ مقام ہے ابو بکر صدیق، یہ ان کا نام ہے. قرآن میں جس کا ذکر اللہ نے کیا ابو بکر صدیق کا ایسا مقام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جن جن لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے میں سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کے بدلے اے اللہ میں اس دھرتی پہ چکا نہ سکا، اور اس کا جزا اس کا بدلہ ہے میرے رب تو دینا. اور ابو بکر صدیق کا قرآن میں جس کا ذکر اللہ نے کیا ابو بکر صدیق کا وہ ایسا مقام ہے. نبی کے دوست تھے وہ، نبی کے دوست تھے وہ، پہلے ایمان وہ لائے. نبی کے دوست تھے وہ، پہلے ایمان وہ لائے. نبی کے ساتھ رات دن اسلام پھیلائے. نبی کے ساتھ رات دن اسلام پھیلائے. سکھ دکھ نبی کے ساتھ میں سب کچھ بھی لٹائے. نبی کے سنگ قبر میں سنگ جائیں گے اٹھائے. نبی کے سنگ میں، نبی کے سنگ میں سب سے جس کا اعلیٰ مقام ہے ابو بکر صدیق کا وہ ایسا مقام ہے. ابو بکر صدیق کا ایسا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے مسجد حرم میں، پہلے اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے مسجد حرم میں، کافروں نے ان کو مارا دیا بل ان کے گلے میں. ابو بکر ان سے جا کر کے چھڑائے، نبی کے بدلے میں خود کو مار وہ کھائے. گھر اٹھا کے لائے جب ان کو ہوش آیا، کھانے کے لیے کچھ ان کے گھر والے جو لائے، انہوں نے کہا کھائیں گے
نہ محمد. انہوں نے کہا ہم تب تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ہم اپنے نبی کو نہیں دیکھ لیتے. وہ کس حال میں بتاؤ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کھائیں گے نہ کچھ. محمد کہاں ہے بتائے. کھاتا نہ دیکھوں نبی کو تب تک میرا کھانا حرام ہے. پوری انسانیت میں سب سے جس کا زیادہ آپ کام ہے ابو بکر صدیق یہ ان کا نام ہے. ابو بکر نے پھیلایا توحید اسلام کو. ابو بکر نے لٹایا خریدا بلال کو. غار کے سوراخ میں لگایا تھا انہوں نے اپنے پاؤں کو. ایک جانور نے کاٹا روح نکلنے والا تھا ان کو. آنسو گرے نبی کے بدن پہ. نبی جاگ کر اٹھے. کہا کیا ہوا ابو بکر ذرا ہم کو تو بتا دیں. اللہ کے رسول اس پاؤں میں کسی جانور نے کاٹ لیا. میں سوچا آپ کا ساتھ چھوٹ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک لگایا اور پھر ٹھیک ہو ترنت. ابو بکر نے پھیلایا توحید اسلام کو. ابو بکر نے لٹایا سب خریدا بلال کو. غار کے سوراخ میں لگایا انہوں نے پاؤں کو. غار کے سوراخ میں لگایا تھا انہوں نے پاؤں کو. دنیا میں کوئی کر سکے نہ یا وہ کام ہے ابو بکر صدیق یہ ان کا مقام ہے. قرآن میں جس کا ذکر اللہ نے کیا ابو بکر صدیق کا وہ مقام ہے. ہر غزوہ میں سنگ رہتے تھے اپنے نبی کے ساتھ. جنگ میں نبی کے آگے اور پیچھے نماز میں. جنت جہنم دیکھ کے جتنا ایمان آ سکتا تھا نبی سے سن کر لے آئے تھے آخری حد تک ایمان میں. جس سے پہلے بلاتے تھے وہ ابو بکر ان کا نام ہے. پوری انسانیت میں جس کا اعلیٰ مقام ہے ابو بکر صدیق کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. کیوں ہے اپنی زندگی میں ہر چیز لٹاتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وفات ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی. اگر کوئی کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو گردن کاٹ دیں گے. اس ٹائم میں ابو بکر صدیق آئے اور کہا اس لیے سیاہ عمر وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات. اگر وہ مر جائیں وما محمد الا رسول ہے دنیا والوں سنو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں رسول تھے اور اس سے پہلے بھی بہت رسول آئے. اگر وہ مار دیے جائیں یا مر جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں سے بدل جاؤ گے. یہ بات سن کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو روک نہ سکے اپنے پیروں پہ گرے. اور اس کے بعد میں کیا ہوا خلافت جیسے ابو بکر کو خلافت جیسے ہاتھ آیا اسامہ کو لشکر روم سے ٹکر لینے کے لیے بھجوایا. کہا کیا کر رہے ہو ابھی پوری دنیا تو ابھی ہمارے پیچھے پڑ جائے گی اور اسامہ کا لشکر جو رک گیا تھا اس کو مت بھیجو. کہا کیا کہہ رہے ہو. سارے لوگ چپ کہہ رہے تھے. ابو بکر صدیق نے کہا اگر کوئی نہ گیا تو تنہا ابو بکر جائے گا. کیوں
نبی کا فرمان کٹ گیا تو کٹ ہی جائیں گے، نبی کا فرمان کٹ گیا تو کٹ ہی جائیں گے، دنیا میں ہار ہوگا قیامت میں منہ نہ دکھا پائیں گے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا تھا وہ لشکر جائے گا۔ سب لوگوں نے کہا ہے جو ہے ابو بکر ایسا نہ کرو، کم سے کم وہ 18 سال کی ہیں، ایک سے ایک جو علی ہیں، ابو عطا بن جراح ہیں، خالد بن ولید ہیں، ایک سے ایک ہیں، کسی اور کو بھیج دو کمانڈر ان چیف بنا کے۔ پھر وہ ڈانٹے، کہا نہیں، نبی کی بات میں ذرہ برابر ملاوٹ کی تو سب ختم ہو جائے۔ یہی دیکھو جو چھپاتے ہیں نا، جو اللہ نے جو نازل کیا اس میں چھپائے، اور قرآن پاک میں تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کوئی بات نہیں بولا جو اللہ سے وہی نہ ہو۔ تو پھر یہ نہ چلے وہ نہ چلے، بارات لے کے جائیں گے، دہیج کو لے کے آئیں گے، دیور بھابھی کا پردہ ہرگز نہ لے کے آئیں گے، گھر میں نہ لاگو کریں گے، نہ چلائیں گے، بے نمازی کا جنازہ ہم تو پڑھائیں گے کیونکہ اپنے خاندان کے لوگ بہت بے نمازی ہیں، اور بے نمازی کا نکاح پڑھاتے ہی جائیں گے۔ اللہ کا قانون یہاں اب چل سکتا ہی نہیں ہے، تو تھوڑا تھوڑا ملا کے دین ہم پھیلائیں گے۔ یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ اللہ نے کہا قرآن پاک، یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ نے کہا جو میں نے، اے میرے بندے، جو میں نے قانون نازل کیا قرآن اور حدیث میں ذرہ برابر کی ملاوٹ نہ کرنا۔ سیاح اس کو کہتے ہیں اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، پورب سے روشنی آئی ہے کھڑکیاں موقع کی طرف سے، تو اس دھوپ میں ایک بہت باریک جو آنکھ سے دوسری جگہ نہیں دکھائی دے گا، ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، وہ گھومتے ہوئے کو سیاح کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اتنا بھی نہ ملا، ہاں، تو اسامہ کا لشکر روانہ ہوا، کمانڈر چیف بھی نہیں بنا، اور اس کے بعد میں دنیا سب بہت سے قبائل، عرب کے قبائل، وہ کہنے لگے سب کچھ کریں گے، اللہ کو مانیں گے، کسی کو سب کچھ مانیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم الکافرون، اے سمیٹ سمیٹ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیا میں قیامت میں اسے کافر شمار کروں گا۔ اس کا مطلب دنیا میں سارے اعمال ختم ہو گئے، نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ ارے آج بینکوں میں رکھ کر کے سود، کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسروں کی امانت، چاہے پبلک کی ہو، چاہے بھائی کا ہو، گاؤں سماج کا ہو، باپ کا ہو، کسی کا ہو، جو ہاتھ آیا پھر اپنا بنایا۔ دنیا میں چاہیے گاڑی اور بنگلہ، دنیا میں چاہیے تمہیں گاڑی اور بنگلہ، اور اللہ کہہ رہا اپنے قرآن میں جو کھلی کھلا اس کی کوئی دل سے اہمیت نہیں ہے۔ ہر غزوہ میں نبی کے ساتھ رہتے، اپنے نبی کے ساتھ میں، جنگ میں نبی کے آگے اور پیچھے، نماز میں جنت۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جب اللہ کا قانون اپنے دل پہ جتنا وزن رکھو گے اللہ تعالیٰ اتنا تمہیں وزن بنائے، بہت بڑا ہو جائے گا۔ اللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ نہ ڈرو، دنیا والوں پہ بڑا رکھوں گا۔ اللہ کی بات ہمیشہ ہر جگہ، کبھی اپنا کوئی غلط کر رہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فاطمہ نام کی ایک لڑکی نے چوری کر لی تھی، سب لوگوں نے، زید بن حارثہ بھی، سب لوگ سفارش کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے تھے اور کہا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ہاتھ کٹوا دیتا، قانون اللہ کا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے اور انجام بھی دیکھو گے، اور دیکھ رہے ہو دنیا میں ہمارے ساتھ، ہم پہ ٹوٹ پڑے لوگ جیسے کہ ایک مرے ہوئے جانور پہ کتنا جاتا ہے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت لمبا ہو جائے گا نہیں تو پوری رات بیت جائے گی۔
ابو بکر صدیق اور اللہ کی قانون کو اپنے دل پہ کتنا وزن رکھتے تھے، ملاوٹ نہ کرو۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔